بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج مورخہ 17 جولائی بروز جمعرات، بروز جمعۃ المبارک، ہم لوگ اپنے سورۃ الانفال کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ہمارا ریویژن لیکچر ہوتا ہے، ریویژن اس میں چل رہی ہے۔ سورۃ الانفال کے پہلے 4 اسباق کو ہم دوبارہ پڑھ چکے ہیں، آج 5واں سبق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 جو ہے یہ آیت نمبر 38 سے لے کے آیت نمبر 44 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دو، للذین کفروا، کفار سے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں اپنے افعال سے، تو یغفر لہم، اللہ فرماتے ہیں انہیں معاف کر دیا جائے گا، کیا؟ ما قد سلف، جو ہو چکا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر سے وہی حرکتیں کرنے لگیں گے تو فقط مضت سنت الاولین، جو طریقہ اگلے لوگوں کے ساتھ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی بڑھتا جائے گا۔ یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو سزا دی تو ان کو بھی سزا ملے گی۔ اس آیت کریمہ کے اندر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر آپ کے ذریعے سے کفار سے خطاب فرما رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد کافر جب میدان چھوڑ کے بھاگے تو ان میں سے کچھ کافر پکڑ لیے گئے، ان کو قیدی بنا لیا گیا اور باقی اپنی جان بچا کر بھاگے۔ تو یہ سارے کفار کو خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یغفر لہم ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا، یعنی انہوں نے جو نافرمانی کی ہے، جو کفر و شرک کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے آ کے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر سے وہی حرکتیں کرنے لگیں گے، یعنی کہ پھر سے وہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، وہی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی، تو اللہ فرماتے ہیں فقط مضت سنت الاولین، یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اسی طرح سے پکڑے گا، سزا دے گا جس طرح سے ان سے پہلے لوگوں کو سزا دی جا چکی ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو حکم ہے، فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وَقَاتِلُوهُمْ، ان لوگوں سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کا حکم ہے۔ کب تک؟ فرمایا جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ ختم نہ ہو جائے، تب تک ان لوگوں سے جہاد کرتے رہو۔ فتنہ باقی نہ رہے، فتنے سے مراد یہاں کفر کا فساد ہے، یہ مطلب نہیں کہ جب تک کفر دنیا سے ختم ہو جائے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اگر کوئی اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتا، اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی نہیں کرتا، تو پھر مسلمانوں کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، کفر کو ختم کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ تو قیامت تک رہے گا، ایک جماعت ایسی رہے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہوگی، اور ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ سے مخالف بھی رہے گی۔ تو یہاں پہ فتنے سے مراد کفر کا فساد ہے، یعنی ان کی یہ جو دشمنی ہے، ان کی یہ جو مخالفت ہے،
یہ جب تک ہے تب تک ان سے جہاد کرنے کا حکم ہے، اور مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جب تک ان کا یہ فساد ختم نہیں ہو جاتا، یہ جو اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اس سے باز نہیں آ جاتے، تب تک ان لوگوں سے لڑتے رہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب خدا کا ہی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی نشر و اشاعت میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، اور جو لوگ مسلمان ہیں وہ اپنے دین اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں، انہیں کوئی روک تھام نہ ہو، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ فرما رہے کفار سے فَإِنِ انتَهُوا، اگر یہ باز آ جائے تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وَإِن تَوَلَّوْا، وہ کا معنی ہوتا ہے اور ان اگر تولوا یہ روگردانی کرے، یعنی یہ کافروں سے جو پیچھے کہا گیا ہے کہ یہ اپنے فعال سے باز آ جائیں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی کہ فَاعْلَمُوا، جان رکھو، تسلی رکھو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا، اور خوب حمایتی ہے، ونعم النصیر، اور خوب مددگار ہے، یعنی اس سے اچھا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی اس سے اچھا کوئی مددگار ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مال غنیمت کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سورہ انفال کی ابتدا ہی مال غنیمت کے جو ہے متعلق ہوئی تھی، یسألونک عن الانفال، مسلمانوں نے آ کے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق دریافت کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے۔ اب اس سبق کے اندر اس کی تقسیم کا باقاعدہ طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، لیکن یہ تقسیم مسلمانوں میں ہی کیا جائے گا۔ تو اس کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور 5واں حصہ، مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت کے ٹوٹل 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے اس جنگ میں شریک مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور 5واں حصہ جس کا یہاں پہ ذکر ہے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ جو اس جنگ میں تو شریک نہیں ہوئے تھے لیکن اس میں جنگ میں شریک ہونے والے مجاہدین کے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اسی طرح سے مسافروں کے لیے یہ مال خرچ کیا جائے گا، اس کا 5واں حصہ۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، جان رکھو کہ انما غنیمتم من شیء، جو کچھ بھی تم مال غنیمت کے طور پر لاؤ، یعنی جو بھی مال تمہیں مال غنیمت کے طور پہ حاصل ہو، تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اہل قرابت کا ہے، وَالْيَتَامَىٰ، اور محتاجوں کا ہے، یتیموں کا ہے، وَالْمَسَاکِینَ، اور محتاجوں کا ہے، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، مال غنیمت کی تقسیم کا یہی طریقہ ہے۔ فرمائیں ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر، اور وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو خصوصی مدد اور نصرت اس نے اپنے بندے پر جنگ بدر کے دن نازل فرمائی، جب دونوں فوجیں آپس میں لڑ پڑی تھیں، آپس میں مخبیر ہو گئی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو کافی مدد اور نصرت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہوئی تھی۔ اگر تم اس مدد پر یقین رکھتے ہو تو جان رکھو کہ مال غنیمت کی تقسیم کا یہی طریقہ کار ہے جو کہ اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمائے انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، یہ غزوہ بدر سے بھی پہلے کے واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے تھے، تو ہم لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان مدینہ منورہ سے لڑنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ تو ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے بات چیت کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ بیان فرمایا کہ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تم مدینہ منورہ کے قریب کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر بعید کے کنارے پر اور ناکے پر تھے، اور رب اسفل منکم، اور آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا تو اس نے راستہ بدل لیا، تو فرمایا رب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ قافلہ تم سے مل بھی لیتا، وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر وہ آپس میں کوئی قرارداد تم لوگ کر لیتے تو پھر وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی تھی،
اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے مسلمانوں کو بچا لیا اور مسلمانوں کو اپنی مدد اور نصرت سے ان پر فتح عطا فرمائی. ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن جو خدا کو منظور تھا وہ ہو کر رہنے والا تھا اور وہ اسے کر ڈالنے والا تھا. لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جو مرے بصیرت پر مرے، حق جان کر، یقین جان کر مرے. ویحیی من حی عن بینہ، اور جیتا رہے وہ بھی حق پہچان کر، یقین پر مرے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا اور جانتا ہے. اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اگلی آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی جو خصوصی مدد اور نصرت فرمائی غزوہ بدر کے موقع پہ، ان میں سے کچھ واقعات کو ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے، آپ جانتے ہیں، ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی تسکین کے لیے ان پر نیند طاری کی، آسمان سے پانی برسایا اور مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کے 1000 کے لشکر کو نازل فرمایا. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہیں. انہیں میں سے ایک احسان اور انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مسلمانوں پر نیند طاری کی تھی، یعنی مسلمان 16 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پہنچے ہیں بدر میں، لڑائی 17 رمضان المبارک ہوئی ہے، اور 16 اور 17 کے درمیانی جو رات ہے، اس رات مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کی. اس نیند میں اللہ تعالیٰ نے، اس نیند کے بھی بڑے فائدے ہیں، وہ میں پیچھے تفصیل سے کر چکا. تو بہرحال اس نیند میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خواب دکھایا، تقریباً سارے مسلمانوں کو ایک ہی جیسا خواب دکھایا گیا، اور اس خواب میں مسلمانوں نے کیا دیکھا؟ مسلمانوں نے دیکھا کہ کافروں کی تعداد ہم سے کم ہے. مسلمان حالانکہ حقیقت میں کفار سے 3 گنا کم تھے، مسلمان کم تھے، لیکن خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کافر ہم سے کم ہے. اس کا کیا فائدہ وہ آگے جا کے پڑھتے ہیں. فرمایا یریکم اللہ فی منامک قلیلا، اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا. اللہ فرماتے ولو راکم کثیرا، اگر وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو لفشلتم، تم جی چھوڑ دیتے، ہمت ہار جاتے. ولا تنازعتم بالامر، اور جو کام درپیش تھا یعنی جنگ، اس میں جھگڑنے لگتے کہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، اچھا سوال یہ ہے کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، صبح کو لڑائی ہوئی، تو اس وقت کیا مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا کہ کافر ہم سے زیادہ؟ مسلمانوں نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا. اس دن بھی جب مسلمانوں کا ان سے آمنا سامنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تب بھی یہی دکھایا کہ کفار کی تعداد کم ہے، اور کفار کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر کے، وہ پہلے حقیقت میں 3 گنا کم ہے، ان کو اور بھی کم کر کے دکھایا. اس سے کفار جو تھے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ اتنے سے مسلمان ہیں، ان کا مقابلہ تو ہم آرام سے کر لیں گے. تو وہ اسی خوش فہمی میں پھر مارے گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام اور احسان تھا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور یہاں بھی یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ خواب میں کچھ انسان دیکھتا ہے، حقیقت میں صبح کو جب کچھ اور دیکھتا ہے. تو یہ خواب میں دیکھنا یا حقیقت میں دیکھنا، دن کے اجالے میں دیکھنا یا رات کے اندھیرے میں دیکھنا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ کسی چیز کو دکھانا چاہیں تو ہم دیکھیں گے، اللہ کسی چیز کو نہ دکھانا چاہیں تو ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، اگر جو ہمارے سامنے ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو زیادہ کر کے دکھانا چاہیں تو وہ زیادہ کر کے دکھا سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کم کر کے دکھانا چاہیں تو وہ کم کر کے دکھا سکتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دوبارہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، فرمایا کہ اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، یعنی مد مقابل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا اور تم کو ان کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ جو کام اللہ کو منظور تھا وہ اسے کر ڈالے. اور وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی فتح، مسلمانوں کی عزت، کفار کی شکست اور ذلت منظور تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، ہر کام اللہ ہی بناتا ہے. ہمارے بگڑے کام بنانے والا اللہ ہے، ہمارے تمام کاموں کو سنوارنے والا اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے، اور اسی طرح سے عزت دینے والا بھی اللہ ہے. تو یہ ہمارا سبق نمبر 5 جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. اب ہم ایکسرسائز دیکھتے ہیں.
تو سبق نمبر 5 کی جو ایکسرسائز ہے اس میں الکلمات و ترکیب الفاظ معانی، مزد کا معنی ہوتا ہے گزر چکی، یوم الفرقان فیصلے کا دن، العدوۃ الدنیا وادی کے اس جانب اور کنارے، العدوۃ القصویٰ وادی کے اس جانب اور اس کنارے، الرکب قافلہ، لفشلتم تم ضرور ہمت ہار جاتے، نامردی دکھاتے، یقلل کم کر کے دکھاتا ہے، تھوڑا کر کے دکھاتا ہے۔ سوال الاول ہے کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، وہ بھی ہم نے پڑھا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ مال غنیمت کو برابر 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس میں سے 4 حصے اس جنگ میں شریک مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں، چاہے انہوں نے جنگ میں کوئی بھی خدمت سر انجام دی ہو، اس جنگ میں شریک ہوئے ہوں بس۔ اور 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کا نکالا جاتا ہے، اور جو حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کا نکالا جاتا ہے وہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن وہ غریب مسلمانوں کا حق ہوتا ہے۔ اور غریبوں میں بھی سب سے پہلے فرمایا اہل قرابت، ہمارے قریبی رشتہ دار، یتامہ، یتیم، مساکین، محتاج، اور اسی طرح سے مسافروں کی فلاح و بہبود کے لیے پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار اس سبق میں بیان فرمایا گیا۔ سوال ثانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے بہت سارے انعامات اور احسانات فرمائے، جن میں سے کچھ ہم دوسرے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے ان پر نیند طاری کی، آسمان سے پانی برسایا، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، کفار کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب اور ہیبت اور خوف ڈال دیا، دبدبہ پیدا کر دیا۔ اور اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب مسلمان صبح کو بیدار ہوئے تو مسلمان تازہ دم ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھے اور بالکل مسلمان جو ہے وہ فریش تھے۔ اور پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ مسلمان ہمت نہ ہارے اور کفار کے مقابلے کے اندر مستعد ہو کر اور متحد ہو کر ثابت قدم ہو کر لڑیں۔ اور کفار کی نظروں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور اس کا فائدہ بھی مسلمانوں کو ہوا، کیونکہ کفار جو تھے وہ یہ دیکھ کر کے مسلمان بہت ہی کم ہیں تو وہ بالکل جو ہے وہ ریلیکس ہو گئے اور خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور اسی خوش فہمی میں پھر مارے گئے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے انعام و احسانات ہیں، یہ سارے آپ اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ آگے سوال الثالث ہے کہ مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ مفہوم بیان کرنے کا طریقہ آپ کو بتا چکا ہوں، ہم پچھلے لیکچرز کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کا مفہوم پڑھ چکے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا تقریبا ہے مفہوم بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا ترجمہ لکھیں گے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ، اللہ کا حکم ہے کہ ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی کفر کا فساد ختم ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ یہ ہمارا سبق نمبر 5 ایکسرسائز میں مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔